السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کانٹے بھی لگتے ہیں گلاب۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ کشش۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی اس کی نظر ریڈ پورش پہ پڑی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ آج اسے انتظار کی کوف نہیں اٹھانی پڑی۔ گاڑی کے ریموٹ سے کھیلتے ہوئے زین کی اسے محض پشت نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کے دونوں پچھلے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا چھوٹا سا بیگ اور فائل سیٹ پہ پھینکے اور خود فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہو گئی۔ اب چلو بھی زین، یہ کیا بچوں کی طرح ریموٹ سے کھیل رہے ہو؟ اس نے کہتے ہوئے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ زین نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹرینٹی کی مانوس سی خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے زین کو دیکھ کر اس کی حالت خیر ہو گئی۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، زین ہرگز نہیں تھا۔ زین کے پاس بھی ریڈ پورش تھی، غالباً اسی وجہ سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ پہلے تو اپنی کم عقلی پہ اس نے خود کو جی بھر کے کوسا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اجنبی کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے ازل ہی سے اس کے چہرے کا حصہ ہو۔ وہ انتہائی وجیح شخص تھا۔ لاپرواہی سے بنائے ہوئے سیاہ گھنے بال، صاف شفاف رنگت والا کلین شیو چہرہ۔ اپنے لباس سے وہ کسی اونچے گھرانے کا چشم و چراغ دکھائی دے رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف ایک سویٹ سی کیوٹ سی لڑکی نے کچھ ایسے اسٹائل سے لفٹ لی کہ میں تو اشش کر اٹھا ہوں۔ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے آپ کا اسٹائل ہی مار گیا ہے۔ یہ دل آپ کا ہو اور دل کے ساتھ جگر، پھیپھڑے اور گردے سب آپ پر دان کر دیے بن مول۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی اس کی باتیں زہر تھیں۔ اس کی اس درجہ بے باکانہ انداز پہ وہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے لفٹ لی ہے، دماغ نہیں خراب میرا؟ میرے کزن کے پاس بھی ریڈ پورش ہے اور یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ بات تو سمجھنے سمجھانے سے بہت آگے جا چکی ہے۔ ایک اجنبی حسینہ میرے دل کو بھا گئی ہے، آنکھوں کے رستے سے وہ دل میں سما گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں گنگنا رہا تھا۔ گاڑی روکو، وہ درست لہجے میں بولی۔ سوری فار دیٹ، میرا موڈ تو لانگ ڈرائیو کا ہو رہا ہے، اس کے بعد تم جہاں کہو گی وہیں ڈراپ کر دوں گا۔ چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں، دنیا کے رسم و رواج توڑ دیں۔ گنگناتے ہوئے اسٹیئرنگ کو چھوڑ کر وہ مسرور سا پیچھے کی طرف ہٹا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک تو کمبخت گاڑی بھی بہت تیز چلا رہا تھا اور اوپر سے ایسی بیوقوفی کی حد تک دلیرانہ حرکت۔ میں کہتی ہوں گاڑی روکو، ایک بار پھر وہ ہذیانہ انداز میں چلائی۔ وہ کس خوشی میں؟ ایک مس ورلڈ جیسی حسین لڑکی نے پہلی بار میری گاڑی کو عزت بخشی ہے، میں یہ گولڈن چانس کیوں مس کروں؟ میں تو ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے رومانٹک لہجے پہ وہ دب گئی۔ اس کا جی چاہا اس کے سر پہ 100 جوتے مارے تاکہ عشق کا سارا نشہ ایرن ہو جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے اپنا موبائل نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا گیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس ڈیٹ ابن ڈیٹ اجنبی کو گھورا۔ مسٹر، لگتا ہے آپ کو اخلاقیات چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ تو آئی تھی مجھے چھونے ہاتھ باندھ کر، مگر میں نے آج سے پہلے کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ اس کے موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مسٹر، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ مائی سیل نمبر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی انگلیاں اس کے موبائل پہ تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس نے ٹیلی فون انڈیکس میں سب سے اوپر اپنا موبائل نمبر فیڈ کر رکھا تھا۔ وہ وہی نمبر اب بآواز بلند پڑھ رہا تھا اور پھر اپنے موبائل پہ اس نمبر کو فیڈ کرنے لگا۔ لو سنبھالو، مجھے صرف تمہارا سیل نمبر چاہیے تھا۔ اس نے موبائل اس کی طرف اچھالا۔ تم نے میرا نمبر کیوں لیا؟ وہ ایک دم اچھلی۔ تاکہ عشق کا حسن سے رابطہ رہے۔ وہ اسے سرتاپا زمینی انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے انتہائی بے بسی سے گاڑی کے باہر نظریں دوڑائیں۔ گاڑی اس وقت لبرٹی سے گزر رہی تھی۔ کیا یہ اچھا ہوتا تم اپنا نام بھی موبائل پہ فیڈ کر دیتی؟ زبان سے تو تم اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤ گی، ہے نا؟ اس نے گہری نظروں سے اپنے پاس بیٹھی ہوئی اس نازک سی لڑکی کی طرف دیکھا جو کسی باربی ڈال کی طرح حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے تل ملا کر دانت پیسے۔ چلو نہ بتاؤ، میں تو تمہیں اب مس ورلڈ ہی کہوں گا، مائی مس ورلڈ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھوں پہ اپنے بھاری ہاتھ رکھے۔ اسے تو گویا کرنٹ لگ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کا دل اندر سے تو خوف سے کانپ رہا تھا مگر وہ اوپر سے اپنی بہادری کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ خبردار، تم نے مجھے ٹچ بھی کیا تو وہ کان اس کے نزدیک لے آیا تو وہ گھبرا کر دروازے کی طرف کھسک گئی۔ تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ اس نے اسے یوں حواس باختہ کیا تھا کہ اسے الفاظ ہی نہیں سوجھ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔
اچھا، وہ ایک بار پھر لفنگوں کے سے انداز میں ہنسنے لگا۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب وہ دیکھے بغیر اس بدتمیز انسان کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ لاہور کی سڑکوں کو چھانتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی بے سروپا باتوں سے مسلسل اس کا سر کھا رہا تھا۔ وہ کبھی گاڑی کی رفتار طوفانی کر دیتا، کبھی بہت دھیمی، کبھی اسٹیئرنگ چھوڑ دیتا۔ اس کی ساری حرکات و سکنات اب نارمل لگ رہی تھی۔ اسی وقت گاڑی ڈیفینس میں داخل ہوئی۔ یہیں روک دو، وہ اچانک چلائی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس کا گھر ڈیفینس میں ہی واقع تھا۔ اپنا شوفر سمجھ رکھا ہے، خیر اسٹریٹ نمبر اور ہاؤس نمبر بتاؤ، تمہیں تمہارے گھر کے سامنے ڈراپ کروں گا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ گاڑی کی رفتار سست کرتے ہوئے اس نے اسے کچھ ایسی بھرپور نظروں سے دیکھا کہ اسے اپنی نظریں جھکانا پڑیں۔ ہرگز نہیں، شرافت کے ساتھ یہیں اتار دو، وہ سختی سے بولی۔ شرافت کے ساتھ تو میں تمہیں کسی قیمت میں نہیں اتاروں گا، اپنے سوا میں تمہیں کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اڑیل ٹٹو کی طرح ایکسیلیٹر پہ پاؤں جمائے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے لمحہ بلمحہ بڑھنے والے غصے پہ قابو پا کر نرم لہجے میں بولی۔ ذرا پیار سے کہو نا، ایسے کیا خاک مزہ آئے گا؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے اتار دیں۔ اسے یوں اڑتے دیکھ کر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ ارے ڈونٹ کرائی سویٹ ہارٹ اینڈ ٹیک اٹ پلیز۔ اس نے ٹیشو باکس سے مہکتا ہوا ایک ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایسے کرو گی تو اتارنا تو ایک طرف، میں یہیں پھڑک کر جان دے دوں گا۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ دوبارہ گویا ہوا اور گاڑی روکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اپنا بیگ اور فائل سنبھالے وہ جھٹ نیچے اتر آئی۔ اوکے، پھر موبائل پہ بات ہوگی، اس نے ہانک لگائی۔ بات کرتی ہے میری جوتی۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ شیر ہو گئی اور غصے سے چلائی۔ تم نہ صحیح، تمہاری جوتی ہی صحیح جانا، تمہاری ہر چیز سر آنکھوں پہ۔ اس کا فدائانہ انداز اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا گیا۔ اس نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اور اس وقت تک وہیں جمی کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر تقریباً بھاگنے والے انداز میں چلتی ہوئی وہ چشتیز پیراڈائز میں داخل ہوئی۔ ٹی وی ہال میں گھر کے تقریباً سبھی افراد پریشان صورتیں لیے کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی جس چہرے سے مرتعش تھی وہ اس کے بابا جانی مہروز محمود چشتی کا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ وہ آگے بڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں بولے تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ بابا جانی، میں ایک فرینڈ کی طرف چلی گئی تھی۔ فائزہ محمود چشتی کے جسم میں اتر جانے والی کڑی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ تمہارا سیل کس مرض کی دوا تھا؟ کم از کم ایک فون ہی کر دیتی۔ زین کا شکوہ بالکل جائز تھا، مگر وہ اسے کیا بتاتی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بس خیال ہی نہیں رہا۔ سب لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تمہیں خیال نہیں رہا اور میں تمہاری یونیورسٹی کے سامنے کھڑا 2 گھنٹے سڑتا رہا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ عقب سے زین کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ حسب معمول لیٹ پہنچا تھا اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ اس اجنبی کی گاڑی کا شکار ہو چکی تھی۔ تم خود نہ آیا کرو، ڈرائیور کو بھیج دیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ان نازبرداریوں پہ اس گھر میں موجود کتنے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ تو اٹھا کریں، آفٹر آل یو آر مائی فیونسی، تمہیں پک اینڈ ڈراپ کرنا میرا فرض ہے۔ وہ کندھے جھٹکتے ہوئے بولا۔ اچھا فیونسی جی، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس نے منہ بنا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی اور اسی پشت کو دیکھ کر اسے آج والا خبتی سا اجنبی یاد آ گیا۔ ایک بار پھر اس کے حلق میں کڑواہٹ سی گھلتی چلی گئی۔ آج سر راہ اس سراپا حسن و جمال سے حادثاتی طور پر ٹکرانے کے بعد اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہو چکا تھا اور موسم بھی آج اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر وہ بلا وجہ بارش میں بھیگتا رہا۔ اچانک اسے زین کا خیال آیا۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے موبائل پہ اس کا نمبر ملایا۔ الو پاجی، گدھے کدھر مر گئے تھے؟ میں تمہارے انتظار میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، مجھے یونیورسٹی کے سامنے آنے کا کہہ کر خود کہاں دفان ہو گئے تھے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ نان سٹاپ شروع ہو گیا۔ الو پاجی گدھے تم خود، تمہارا وہاں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، میں 2 گھنٹے وہاں سڑتا رہا۔ دوسری طرف زین بھی اسے لتاڑنے سے باز نہ آیا۔ دیکھا جائے تو غلطی اس کی ہی تھی، وہ ابھی یونیورسٹی پہنچا ہی تھا کہ وہ حسینہ بلائے جان بن کر اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بے اختیاری زین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ بلائے اسے لیے لاہور کی سڑکوں پہ پھرتا رہا۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، ایک حسینہ میں جبینہ نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا اپنی خوبصورت ہرنی جیسی آنکھوں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دل پہ ہونے والی واردات کو اپنے سب سے قریبی دوست سے چھپاتا؟ کڈنیپ اور تمہیں؟ ہاؤ کین آئی بلیو؟ تم تو کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ وہ اس کا یونیورسٹی فیلو رہ چکا تھا، جانتا تھا کہ لڑکیاں کیسے ہمایوں افریدی کی محبت میں ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی، مگر ہومی کو آج تک کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی۔ اس سے پہلے ایسی مسڈ ورلڈ مجھ سے ٹکرائی بھی تو نہیں تھی۔ قدرت نے اسے بہت فرصت سے بنایا ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ اوئے ہوئے، زین نے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ کاش وہ بھی میرے ساتھ بارش میں بھیگنے کے لیے موجود ہوتی۔ ونڈ اسکرین پہ بوندوں کی جل ترنگ سنتے ہوئے اس کا دل بری طرح مچلا۔ یار
وہ پاکستانی فلموں کی ہیروئن تھی کیا جو تمہارے ساتھ بارش میں بھنگڑے ڈالتی؟ زین کی بات پہ وہ ہنس دیا۔ نہیں یار، وہ تو باربی ڈال کی طرح دکھائی دیتی ہے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے بہت عجیب لگتی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، اب آگے بکو۔ اب تم سے کل جم خانہ میں فیس ٹو فیس ہی بات ہوگی۔ بارش تیز ہو رہی ہے، سو سی یو ٹمارو، بائے۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفریدی ولا پہنچ گیا۔ اندر پہنچنے پر اس کا سارا خوشگوار موڈ غارت ہو کر رہ گیا۔ آج پھر اس کے والد نے اپنے بزنس فرینڈز کے اعزاز میں کوئی پارٹی دی تھی۔ وہ ان کی اس قسم کی گیدرنگ سے ہمیشہ الرجک رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ان کے پاس چند لمحے بھی نہیں تھے، جبکہ اپنے سرکل کے بزنس ٹائکونز کی نازبرداریاں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بوٹوں پہ ڈالی اور ہال کمرے کی بیش قیمت میرون رنگ کے کارپٹ پہ قدم رکھ دیا۔ اس کی اسٹیپ مدر سبز نگینوں سے مزین میرون رنگ کی بیش قیمت ساڑی میں ملبوس پوری طرح آراستہ مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی میوزک بیک گراؤنڈ میں باوردی ویٹرز مہمانوں کو ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ وہ اپنے کیچڑ سے بھرے بوٹوں سے کارپٹ پہ نقش و نگار بناتا ہال کے وسط میں چلا آیا، جہاں اس کے والد اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ کھڑے موجودہ بزنس کے اتار چڑھاؤ پہ بات کر رہے تھے۔ کمال آفریدی نے ناگواری سے اس کے بوٹوں کی طرف دیکھا اور پھر شعلے اگلتی نگاہیں اس پہ جما دیں۔ ہمایوں آفریدی، تم سارے ایٹیکیٹس کیوں بھولتے جا رہے ہو؟ کون مان سکتا ہے تم نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، بجائے یہ کہ میرے دوستوں سے ہائی ہیلو کرو، جاہلوں کی طرح سب کو گھور رہے ہو۔ ان سے ملا کرو تاکہ بزنس میں تمہارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ کمال آفریدی کے طنزیہ الفاظ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ مائی ڈیئر بابا، فرینڈز ہوں گے یا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے فرینڈ سرکل میں شامل کسی بھی شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے زہریلی نظروں سے ان کے پاس کھڑی ان کی نسبت بہتر کو گھورا۔ اس کے الفاظ پہ اکثریت کے چہرے بگڑ گئے تھے، خاص طور پر الماس کمال آفریدی کا۔ کمال، آپ اس سے بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں یہ کس قدر المینڈ ہے؟ الماس نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سلگ کر رہ گیا۔ مسز کمال آفریدی، آپ چپ رہیں تو بہتر ہے، یہ ہم باپ بیٹے کا پرسنل میٹر ہے۔ ہمایوں نے انہیں سرے سے غیر بنا کر رکھ دیا، جس پر ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ لسن ٹو می لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ ہیں کمال آفریدی کے اکلوتے ہونہار سپوت، جنہوں نے بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اس نے کبھی مجھے مما کہہ کر نہیں بلایا، ہمیشہ میری انسلٹ کی، میں پھر بھی اسے چپ چاپ برداشت کر رہی ہوں۔ میرے ظرف کی داد دیں، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھیں۔ الماس، فار گاڈ سیک، کیوں سب کے سامنے تماشا بنا رہی ہو؟ کمال آفریدی نے انہیں خاموش کرانا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہیں طیش میں دیکھ کر ہمایوں کے سینے میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تماشا تو اس جنگلی نے لگایا ہے، دیکھیں ذرا اس بدتمیز انسان نے میرا ایران سے منگوایا ہوا قیمتی کارپٹ برباد کر دیا۔ ان کا مخصوص دھیما شیریں لہجہ کہیں دور رہ گیا تھا۔ کارپٹ بے شک آپ نے منگوایا ہوگا، مگر ہے تو میرے باپ کی کمائی کا، اور یوں یہ میرا بھی ہوا۔ میں اپنے بابا کی وسیع و عریض پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوں۔ چونکہ یہ کارپٹ میرا ہے، لہٰذا میں اسے خراب کروں یا اٹھا کر باہر پھینک دوں، آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ کیوں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے حاضرین کی طرف مڑا، جن میں بعض دلچسپی اور بعض بیزاری سے ان کی صورتیں تک رہے تھے۔ تمہیں آخر ہو کیا جاتا ہے ہومی؟ کیوں دن رات میرا سکون برباد کرنے پہ تلے رہتے ہو؟ کمال آفریدی بے چارگی سے بولے تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے تو صرف آپ کا سکون برباد کیا ہے، اور آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ بولیے، میں کون سی دفعہ عائد کروں آپ پہ؟ اس کے پاس ان کی ہر بات کا جواب تھا۔ دیکھے کیسے زبان چلا رہا ہے، اس کو لگام دے کر رکھا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج کی پارٹی خراب کر کے اس نے ہمارا سر جھکا دیا ہے۔ وہ تل ملا کر بولی، آپ سے تو لاکھ درجے بہتر ہوں، آپ نے تو انسانیت کا سر جھکا دیا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ کمال آفریدی اس کے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کر کے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ بابا، غلط تو نہیں کہا میں نے؟ انہوں نے ایک عورت کو جیتے جی مار دیا، ان کا سب کچھ چھین لیا، قاتل ہے یہ میری ماں کی۔ رہنے دے کمال، کرنے دے اس کو میری بے عزتی، دن رات میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ سوتیلی مائیں اپنے شوہر کی اولاد کا جینا دوبھر کرتی ہیں، مگر یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ انہوں نے چہرے پہ مظلومیت طاری کرتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا جو بدھ بنے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ سب کے چہرے پارٹی کے یوں بدمزہ ہونے پر پھیکے پڑ گئے تھے۔ کئی کپلز معذرت کرتے ہوئے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ سارا ہال خالی ہو گیا، اور ہال کے وسط میں کھڑا ہمایوں آفریدی فتح کے نشے میں مسرور دونوں کی طرف بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
بہتر ہے کمال تم اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، ورنہ دوسری صورت میں ہم سب کو وہیں جانا پڑے گا۔ وہ اسے کہہ بار نظروں سے گورتی ہوئی باہر نکل گئیں اور کمال آفریدی بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ جادو کی چھڑی گھما کر پل میں تمام حالات درست کر دیتے، مگر ہمایوں آفریدی کو سدھارنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور وہ اپنی کامیابی پہ مسکراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا اور دیوار پہ لٹکی ہوئی سنہرے فریم سے آراستہ اپنی مما کی جمبو سائز تصویر پر نظریں جما دیں۔ مما، جس عورت کی وجہ سے آج آپ منو مٹی تلے سو رہی ہیں، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی کا سکھ چین اسی طرح تباہ کرتا رہوں گا۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ مما، جتنی محبت مجھے آپ سے ہے نا، اتنی ہی نفرت میں اس عورت سے کرتا ہوں۔ آپ بھی ہوتی نا تو اس سے یوں ہی نفرت کرتی، مگر مما آپ بھلا کیسے جیتی؟ بابا کی بے وفائی نے آپ کو بن موت مار دیا تھا۔ آپ تو اسی دن مر گئی تھی جب بابا نے کھڑے کھڑے 3 لفظ کہہ کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آپ کی طبی موت کی خبر تو 3 ماہ بعد ملی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ تو اسی رات مر گئی تھیں۔ بولتے بولتے غم کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بابا اور مما کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی مما راحت آفریدی کتنی نرم خو اور محبت کرنے والی عورت تھی، مگر اس کے بابا کو نہ جانے کیوں اس کی مما سے خدا واسطے کا ویر تھا، جو ہر وقت ان سے الجھنے کو تیار رہتے تھے۔ راحت آفریدی نہ صرف خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی بلکہ کروڑوں کی جائیداد کی بھی مالک تھیں۔ وہ اپنے جیون ساتھی کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، مگر کمال آفریدی شاید وفا کرنا ہی نہیں جانتے تھے۔ اتنی خوبصورت اور وفا شعار شریک حیات کو پا کر بھی وہ نت نئے مراسم بڑھانے سے باز نہیں آتے تھے اور راحت چپ چاپ اپنے ہرجائی شوہر کی جدائیاں سہ رہی تھی۔ کمال آفریدی نے ان کی وفا و محبت کی کبھی قدر نہ کی، حالانکہ وہ تو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اپنی خوشی سے ہی اپنی تمام دولت ان کے نام لکھ دی تھی، مگر کمال آفریدی نے ان کا اعتماد کرچی کرچی کر کے رکھ دیا اور الماس خاتون کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ وہ ایک 10 سالہ بیٹے کے باپ بھی ہیں جو شعور کی منزل میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قصوروار اس کے بابا ہیں۔ راحت خالصتاً ایک مشرقی عورت تھی، اسی لیے تو انہوں نے اپنے شوہر کو الماس سے دوسری شادی کرنے کی بخوشی اجازت دے دی تھی۔ پلیز کمال، آپ الماس سے دوسری شادی کر لیں، مگر مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں۔ اگر آپ نے مجھے خود سے جدا کر دیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں سچ کہتی ہوں کمال، میں مر جاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر ہمایوں کا جی چاہا تھا کہ وہ ابھی جائے اور الماس بیگم کو قتل کر دے، جس نے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ الماس نے شادی کی یہی شرط رکھی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں کیا کروں راحت، میں بہت مجبور ہوں۔ راحت سے نظریں چراتے ہوئے اس کے بابا اس سمے اسے کتنے شفاق لگے تھے، کتنے خود غرض۔ نہیں، آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے، آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے طلاق مت دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے انہیں واسطے دیتی رہ گئیں، مگر اس وقت کمال آفریدی کی آنکھوں پہ الماس کے عشق کی ایسی پٹی بندی تھی کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے راحت کی ایک نہ سنی اور انہیں اسی رات طلاق دے دی۔ وہ ان لمحات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دوڑ کر اپنی مما سے لپٹ گیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا مما۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہا تھا، مگر کمال آفریدی نے بڑی بے رحمی سے اسے راحت سے علیحدہ کیا تھا اور اپنے توانا ہاتھوں میں اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ آزاد نہیں ہو سکا تھا اور اس رات اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وہ کتنا رویا تھا، کتنا چلایا تھا، کوئی نہ جانتا تھا، کوئی نہیں تھا جو آ کے اس کے آنسو پونچھتا۔ اس سے محبت کرنے والی واحد ہستی اس سے بچھڑ چکی تھی۔ جب اگلے دن اس نے الماس بیگم کو زرق برق لباس میں دلہن بنے ہوئے آفریدی ولا میں دیکھا تو نفرت سے اس کے جسم کا رواں رواں جیسے سلگ اٹھا۔ اپنی آنکھوں میں سارے جہاں کی نفرت سموئے وہ انہیں گور رہا تھا۔ ہومی، یہ تمہاری نئی مما ہے الماس آفریدی۔ کمال آفریدی نے مسکراتے ہوئے اسے اس حسین مورت سے متعارف کروایا تو اس کے اندر کوئی دھاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ یہ میری مما نہیں ہے، نہیں ہے یہ میری مما۔ اور جب 3 ماہ بعد اسے اپنی مما کی موت کی خبر ملی تو وہ کیسے بلک بلک کر رویا تھا۔ قبر کی مٹی چومتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آج اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کھو چکا ہے اور یہ قیمتی شے اس سے الماس آفریدی نے چھینی ہے۔ وہ ان سے جتنی نفرت کر سکتا تھا اس نے کی، وہ انہیں جتنی بددعائیں دے سکتا تھا اس نے دی۔ لگتا تھا اس معصوم کی آہیں الماس آفریدی کو لگ چکی تھیں کہ اپنی شادی کے 15 سال بعد بھی وہ آج تک کمال کو ایک وارث نہ دے سکی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے الماس آفریدی ہمایوں کو مکھن سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ لاڈلا نہ سہی، مگر کمال آفریدی کی نظر میں تمام تر اہمیت کا مستحق ضرور بن گیا تھا۔ وہ شروع ہی سے اس کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جوں جوں وہ بڑا ہو رہا تھا اس کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنے کالج کے دور میں اس نے کراٹے کلب جوائن کر لیا اور بلیک بیلٹ حاصل کر لی۔ اسی
بلیک بیلٹ کے بلبوتے پہ وہ آئے دن مار کٹائی کے واقعات میں پیش رہتا، کسی بھی مظلوم کی داد رسی کو پہنچ جاتا تھا اور اس طریقے سے اپنے بابا کو ستانے کا نادر موقع بھی ہاتھ آ جاتا تھا۔ وہ تھانے پہنچ کر مزے سے محض ایک کال کرتا اور گھنٹے بعد انتہائی ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے تھانے سے نکل رہا ہوتا۔ کمال آفریدی اس کی سرگرمیوں سے خائف رہتے مگر بے بسی سے اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے تھے اور انہیں یوں بے بس دیکھ کر ہمایوں آفریدی کو حد درجہ سکون ملتا۔ یونیورسٹی کے دور میں زین العابدین محمود چشتی اس کا دوست بنا۔ اپنی تمام تر ہٹ درمی اور اکڑ پن کے باوجود بھی زین کو وہ اندر سے ایک بہت معصوم انسان لگا تھا۔ تب سے زین کو اس اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب نئی کلاسز شروع ہونے سے پہلے ان کے سینئرز نے انہیں ویلکم کہنے کے لیے ایک اسپیشل پارٹی ارینج کی تھی اور اس پارٹی میں سب جونیئرز کی چیئرز کی بیک پہ ایک چٹ لگا دی گئی تھی جس پہ لکھا تھا اپنے بارے میں 5 لفظ لکھیں۔ جب زین نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہمایوں آفریدی کی کرسی کی بیک پہ لگی ہوئی چٹ کو پڑھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اس سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہ تھی اور انہی الفاظ نے زین کو ہمایوں کی طرف راغب کیا تھا۔ وہ الفاظ تھے: ہٹ درم، انا پرست، دوسروں کو ستا کر خوش ہونے والا، شدت پسند، قابض۔ زین کے نزدیک یہ ساری خصوصیات تھیں مگر ہمایوں آفریدی تو بڑی بے دردی سے اپنی خامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی نمی دیکھی تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ تب سے لے کر آج تک ان کی دوستی کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمایوں آفریدی کو اپنا کتھارسس کرنے کے لیے ایک ہمدرد مل گیا تھا۔ آج دونوں دوست اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے والد کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ زین کے برعکس ہمایوں کی بزنس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماضی کی کربناک یادوں سے نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیوں کے باری اور دبیز پردے سرکا دیے اور باہر جھانکا۔ ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہمایوں آفریدی کی طرف سے موصول ہونے والا رومن میں مجید امجد کی شاعری سے سجا ہوا SMS دیکھ کر اس کی پیشانی پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ اپنے موبائل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ تو سمجھی تھی اس دن کا واقعہ اس لاابالی انسان کا ایک دن کا ایڈونچر ہوگا اور بس، مگر آج ملنے والے SMS نے اسے بے حد تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہمایوں آفریدی کا نام پڑھ کر اسے لگا جیسے اس نے یہ نام سن رکھا ہے۔ اس نے زین پر زور دیا مگر یاد کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے نوٹس کی طرف مبذول کر لی۔ اسی وقت اس کے موبائل پہ حبیبی یا نور العین کا جانا پہچانا میوزک بجنے لگا۔ اس نے انتہائی بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا اور ناچار اسے اٹھا لیا۔ کہیے مزاج بخیر ہے نا؟ اور ادھر کا حال تو نہ ہی پوچھیے، آپ کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ ایک باری سی خوبصورت مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ ہمایوں آفریدی کے سوا بھلا کون ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، مجھ سے یہ گھٹیا قسم کے جملے بولنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں انگیجڈ ہوں۔ میرے فیانسی نے وہ SMS پڑھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سن کر اسے ایسا لگا کہ وہ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، اپنے فیانسی کو میرا SMS پڑھوا دو۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ شرافت سے میرے راستے سے ہٹ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں بتاتا چلوں میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اس کی اتنی واضح دھمکی سن کر اسے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا واسطہ ایک خطرناک قسم کے سائیکو کیس سے پڑ گیا ہے۔ کیوں لگ گئی چپ؟ اپنے فیانسی کو گولی مارو، صرف اور صرف میرے بارے میں سوچو۔ میں جس طرح تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں، تمہارا فیانسی اس بارے میں محض سوچ ہی سکتا ہے۔ میں نے تو جس دن سے تمہیں دیکھا ہے پاگلوں کی طرح تمہیں صدائیں دے رہا ہوں۔ پھر کب ملاقات کا شرف بخش رہی ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ پھر بولا۔ اس کے سوال پہ وہ حواس باختہ سی ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ چپ کیوں ہو مائی مس ورلڈ، کچھ تو کہو نا۔ اس کی خواب آگی آواز اس کے حواس سن کر رہی تھی۔ میں تم سے نہیں مل سکتی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ہائی مس ورلڈ، یوں دل تو نہ توڑو، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ وہ اب باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر موبائل آف کر کے بیڈ پہ پٹک دیا اور مضطرب سی کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگی۔ پھر پریشانی سے ٹہلتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ تمہارے لیے ایک عدد بوکے اور کارڈ آیا ہے، تمہاری کلاس فیلو ہمنا کچھ دیر پہلے یہ دے کر گئی ہے۔ کہہ رہی تھی تمہاری دوست کا بھائی یہ کارڈ اور بوکے سے تمہارے لیے دے کر گیا ہے۔ روحا محمود چشتی نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ دونوں چیزیں دھری تھیں۔ بظاہر وہ ریموٹ کنٹرول پکڑے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی مگر وہ اس کی نظروں کی چبھن اپنے اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ بائی دا وے، یہ کارڈ اور بوکے بھجوایا کس نے ہے؟ روحا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میری کالج کی ایک دوست ہے، اسی نے مجھے بیسٹ وشز کا کارڈ بھجوایا ہے۔
اس نے لرزتے ہاتھوں سے سنہرے رنگ کا لفافہ کھولتے ہوئے کہا۔ جلدی سے کارڈ کھول کر دیکھا۔ کارڈ کے نیچے سنہری رنگ سے تحریر ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں تقریباً روز ہی حاضری دیتا تھا اور اسے کئی بار ہمنا کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر ٹی وی دیکھتی روحا کی طرف دیکھا اور بے جان قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ کوئی تو نام ہوگا تمہارا، چلو نام کا اچار ڈالنا ہے بھلا۔ تم تو میرے لیے میری مس ورلڈ ہو۔ تو او مس ورلڈ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آج سے تم ہی میرا سب کچھ ہو، میری زندگی، میری موت، میرا ہنسنا، میرا رونا، میرا جاگنا، میرا سونا۔ تم ہی تم ہو ہر طرف۔ اس سے پہلے عشقیہ شاعری پڑھتا تھا تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا، اور آج خود شاعری کرنے لگا ہوں۔ سنو مائی مس ورلڈ، میں نے تمہارے حسن پہ ایک نظم لکھی ہے، پڑھو اور خود پہ اتراؤ کہ تمہیں ہمایوں افریدی نے چاہا ہے۔ سنو، مجھے تمہارے سوا اب کوئی بھی حسین نہیں لگتا، جب سے تمہارے گلاب چہرے کی شادابیوں میں کھویا ہوں۔ کوئی چہرہ اچھا نہیں لگتا، جب سے تمہاری مست نشیلی آنکھوں کی جھیلوں میں ڈوبا ہوں۔ کوئی آنکھیں مجھے ساغر نہیں لگتی، جب سے تمہارے گلابی ہونٹوں کی نزاکت سے خود کو مہکایا ہے۔ کوئی ہونٹ مجھے اب گلاب نہیں لگتے، فقط تمہارا اور صرف تمہارا ہمایوں افریدی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس قدر بے پایاں محبت کے ملنے پہ وہ خود پہ رشک کرتی، مگر اس وقت اسے اپنی قسمت میں رونا آ رہا تھا۔ اسے اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ 4 سال پہلے زین العابدین سے اس کی منگنی ہوئی تھی، تب اس نے کوئی آئیڈیل نہ تراشا تھا۔ زین کا چہرہ سامنے آیا تو فطری طور پر وہی آئیڈیل بن گیا۔ اس نے اگر کبھی کسی کو چاہا تھا تو وہ صرف زین تھا۔ اب زین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، ہمایوں افریدی بھی نہیں۔ جم خانے سے باہر نکلتے ہوئے زین کی نظر ہمایوں کی ریڈ پورشے پہ پڑی تو چونک گیا۔ اسے کہتے ہیں زینی ہم آئیں گی۔ وہ مسکرایا۔ یہ میرے بابا کی عنایت ہے، میری برتھ ڈے پہ ان کی طرف سے دیا جانے والا گفٹ۔ یار، ویسے تمہارے بابا تمہیں چاہتے بہت ہیں، تم ان کے بارے میں الٹا سیدھا نہ سوچا کرو۔ اگر وہ مجھے چاہتے تو میری ماں کو کبھی نہ چھوڑتے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ اس نے زین کو لاجواب کر دیا۔ گولی مارو اس ٹاپک کو، تم اپنی اجنبی حسینہ کا حال سناؤ، کیسی ہے؟ زین نے پراشتیاق نگاہیں اس کے وجیح چہرے پر جما دیں۔ میں فون کرتا ہوں تو موبائل آف کر دیتی ہے۔ حالانکہ یار بلیو می، لفٹ اس اجنبی حسینہ نے خود لی تھی۔ اس نے لفٹ لی، میں نے اسے لفٹ دی، مگر اب دل دینے پہ تیار نہیں۔ اس کے انداز گفتگو پہ زین ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تم سے کس نے کہا تھا دل ہتھیلی پہ لیے پھرو؟ یہ دل صرف اس کا ہے، میں کون سا بازار میں نمائش لگا رہا ہوں؟ اچھا، ویسے یار نام پتہ تو معلوم کر لیتے۔ وہ بھی کر لیں گے، پہلے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے۔ ہوئے ہوئے، بڑے شعر اگل رہے ہو آج کل۔ گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے زین نے اسے چھیڑا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس نے اپنے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ نصرت فتح علی خان کی آواز چار اطراف پھیل گئی۔ آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے، شعر کہنے لگے، گنگنانے لگے۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھے مسکرانے لگے۔ واقعی مسکراہٹ تو لگتا ہے تمہارے ہونٹوں پہ چپک سی گئی ہے، زین نے اعتراف کیا۔ اگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دے دیا تو سمجھ لو یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے میرے چہرے کا حصہ بن جائے گی۔ ہمایوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آمین، زین کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور اس کی دل نے چپکے سے اس کی محبت کی کامیابی کی دعا کر ڈالی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ تمہیں نہ مل سکی تو؟ زین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا خدشہ لبوں پہ لے آیا۔ وہ اس کی محبت کی گہرائی کو جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہمایوں کے چہرے پہ کرب کے بادل چھا گئے تھے۔ تمہیں اپنی جان دے دوں گا، اللہ کرے وہ تمہیں مل جائے۔ زین نے اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے اس کی پشت تھپکی تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ جس کا تمہارے جیسا دوست ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے میں جب بھی ہارنے لگوں گا تم میری جیت بن جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے مان پہ پورا اتروں۔ اس کی خلوص لٹاتی ہوئی نگاہیں ہمایوں کو خود اپنی ہی نظر معتبر کر رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم باتھ روم میں تھی؟ روحا نے اسے گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں کیوں؟ وہ تمہاری مما تم سے ملنے آئی تھیں، میں نے ملازم کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ تم گھر پر نہیں ہو تو وہ واپس چلی گئیں، روحا نے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا سکون غارت کیا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا روحا، تم جانتی تھی کہ میں گھر پہ ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اس لیے کہ تم میری اسٹیپ سسٹر ہو، تم میری ماں سے جیلس ہو، تمہیں ان کا یہاں آنا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ یہاں صرف مجھ سے ملنے آتی ہیں، تمہاری موم کے حقوق سلب کرنے نہیں، سمجھی تم؟ زورا نے اس پہ آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ان سے جیلس ہوتی ہے میری جوتی؟
تمہاری مما کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ انہوں نے ہنستے بستے گھر کے خوشگوار ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ بی بی جان نے بتایا ہے مجھے کہ تمہاری مما کتنی ضدی اور ہر درم عورت تھیں۔ روحا بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو گئیں۔ اسی اثنا میں مہروز محمود چشتی اور ان کی بیوی فائزہ چہرے پہ پریشانی سے جائے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیوں جاہلوں کی طرح آپس میں لڑ رہی ہو؟ فائزہ محمود چشتی نے غصے سے دونوں کی جانب دیکھا جو ان کے آنے پہ اب سر جھکائے آرام سے کھڑی تھیں۔ مہروز محمود چشتی نے اپنی چہیتی بیٹی کے غسیلے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ زہرا، آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ زہرا ایک طنزیہ نگاہ دونوں ماں بیٹی پہ ڈالتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ بابا جانی، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مما فائزہ اور روحا کیوں ہر وقت میری مما کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آپ لوگ انہیں جتنا بھی برا کہہ لیں، میرے دل سے ان کا پیار نہیں نکال سکتے۔ وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے جذباتی انداز میں کہے جا رہی تھی، اور وہ شروع ہی سے ماں کے پیار کو ترسی ہوئی ایک محروم لڑکی تھی۔ حالانکہ فائزہ نے اسے کبھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہرگز روا نہ رکھا تھا۔ ہاں، وہ اسے ماں کا پیار نہیں دے سکی تھی۔ اس کی ہر پیش قدمی پہ اس نے فائزہ کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہی دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنی ماں سے ملتی تو ان کا میٹھا محبت سے بھرپور لہجہ اس کی روح کے اندر ٹھنڈک اتار دیتا تھا۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے، وہ جس پل ان کے گلے لگتی تو اسے شدت سے محسوس ہوتا۔ کاش وہ ہر پل میرے ساتھ رہتی، ان کی محبت بھری آغوش میں سر رکھ کے میں سوئی رہتی۔ اس کے دل میں طرح طرح کی حسرتیں جنم لیتی رہتی تھیں۔ بہت حسین و جمیل ہونے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، باپ کی بھرپور محبت اور دنیا کی ہر آسائش ملنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت کے اندر ایک خلا سا رہ گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے بیٹا کہ آپ اپنی مما کو اتنا چاہتی ہیں۔ آج آپ نے پوچھا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پہ گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں بابا جانی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے انہیں کیوں چھوڑا؟ کیا خرابی تھی ان میں؟ اس کا پورا وجود سراپا سوال تھا۔ بیٹا، ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، بس ہمارے درمیان وہ ذہنی آہنگی نہ پیدا ہو سکی جو میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم دونوں دو مختلف دنیاؤں، مختلف نظریات کے حامل انسان تھے۔ وہ ماڈرن سوسائٹی کی پروردہ تھی اور میں اپنی کنزرویٹو فیملی کی تمام تر مشرقی اقدار کا پاسدار۔ بی بی جان اور بابا جان نے ہم تینوں بھائیوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ اس پرانے حویلی نما مکان میں ہم تینوں بھائی ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ جب میں نے آپ کی مما سے لو میرج کی، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی۔ وہ بیاہ کر حویلی میں آئی تو گھر کے پرسکون ماحول میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ انہیں ہماری فیملی کی تمام اقدار اور اصول گھسے پٹے اور صدیوں پرانے محسوس ہوئے۔ ایسی معمولی معمولی باتوں پہ ہمارے درمیان روز تکرار ہونے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ میں بھلا اس مطالبے کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ آپ جانتی ہیں، اس حویلی سے نکل کر اس ڈیفینس والے گھر میں بھی ہم تینوں بھائی اپنی جوان اولاد کے ساتھ ابھی تک اکٹھے رہ رہے ہیں۔ میں اپنے مرحوم بابا جان کی آخری وصیت کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ آپ کی ماما نے ضد پکڑ لی کہ میں علیحدہ گھر لوں یا انہیں چھوڑ دوں، اور پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اگر وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ حالانکہ بی بی جان کا کہنا تھا کہ آپ چشتی خاندان کی بیٹی ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیں گی، مگر میں نے سب کچھ آپ کی ماما پر چھوڑ دیا۔ اب آپ ہی بتاؤ بیٹا، میں کہاں غلط تھا؟ اور حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس کی اپنی مما کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ تو اسے آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت اور پروقار سی۔ جب وہ شیریں لہجے میں بولتی تو اس پہ سحر سا طاری ہونے لگتا۔ وہ خود کو دیکھتی تو اپنی مما کی شبیہ نظر آتی۔ نہ جانے آپ پھر کب مجھ سے ملنے آئیں گی؟ بابا کے کمرے سے نکلتے ہی وہ خیالوں میں اپنی مما سے مخاطب ہوئی۔ میں یونیورسٹی کے بعد روز گھر پہ رک کر آپ کا انتظار کروں گی، ایسا نہ ہو میں کہیں جاؤں اور آپ آ جائیں۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس کی مما ہمیشہ اطلاع دیے بغیر اچانک آتی تھی، مگر ان کے اچانک آنے پہ اس کی خوشی دو چند ہو جاتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ان کا چہرہ اپنے تصور میں لے آئی اور مسکرا دی۔ اس پل اس کے چہرے پہ بے پناہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ نہ نیند آتی ہے، نہ جان جاتی ہے، ہمیں تو بس اے اجنبی تیری یاد آتی ہے۔ قربتوں سے کہہ دو اسے مانگ لائیں، اس کے بنا رہتے ہوئے اب جان جاتی ہے۔ ایک ہی چہرہ رہتا ہے سامنے، نظر میری جہاں تک بھی جاتی ہے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس ستم گھر کا خیال اسے کہیں دور لے گیا۔ وہ آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، پھر اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس نے اس کا نمبر ملایا۔ اس نے شکر کیا کہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ فرمائیے۔ اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے دل کو بے طرح سکون ملا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ یہ آواز سن رہا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے کال ریسیو کر لی جانا۔ یہ تو بتاؤ تم مجھ سے اس طرح کیوں ڈرتی ہو؟ کیا میری شکل ڈریکولا سے ملتی ہے؟ وہ اس کا حسین چہرہ نگاہوں میں بسائے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اچھا تو یہ آپ ہیں؟ اسکرین پہ نمبر تو کوئی اور آ رہا ہے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔
میں نے سم جو چینج کی ہے، تم کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اب موبائل آف نہ کرنا ورنہ تمہاری یونیورسٹی کے سامنے کسی گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دوں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہیں آپ جان دے دیں گے؟ اتنی معمولی بات پہ دوسری طرف سے حیرت کا بھرپور اظہار کیا گیا تو وہاں سے بغیر نہ رہ سکا۔ تم مجھ سے کہیں مل لو ورنہ میں بے موت مر جاؤں گا۔ آپ بات بات پہ مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ خیر چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ مجھ سے کہاں ملو گی؟ میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ مجھے خبر ہے مجھ سے ملنے تم نہ آؤ گی کبھی، پھر کیوں ہر پل مجھے تیرا انتظار رہتا ہے۔ مسٹر ہمایوں آفریدی، یہ سچ ہے کہ آپ اپنی باتوں اور حرکتوں سے مجھے ہراساں کرنے میں کامیاب ضرور رہے ہیں، مگر میرے دل کی گرد تک کو بھی نہیں چھو سکے۔ میں صرف اپنے فیانسی کو چاہتی ہوں۔ آپ کی عجیب و غریب عادات اور باتوں سے مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے جس طرح مجھے دن رات تنگ کیا ہے نا، سچ کہوں تو میں آپ کو دل میں بددعائیں دیتی ہوں۔ اس نے آج شاید سچ بولنے کی ٹھان لی تھی، اس کے دل میں برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر۔ تمہاری بددعا بھی میرے لیے دعا سے کم نہیں، اور نفرت جتنی چاہے کر لو، وہ جو شاعر کہتا ہے، قطع نہ کیجیے تعلق مجھ سے، محبت نہ سہی عداوت ہی سہی۔ محبت نہ سہی میں تمہاری نفرت پہ ہی گزارا کر لوں گا، وہ کسی قیمت پہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں چاہنے کی ہم نے حد کر دی، ہم شدت پسند بھی انتہا کے تھے۔ پاگل ہیں آپ کی باتیں کسی نارمل انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ آخر آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چلا اٹھی تو اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، مگر وہ ہمایوں آفریدی تھا جس نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ تم مجھ سے نہیں ملو گی تو میں تمہارے گھر کے سامنے تمہاری گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گا۔ میں ابھی تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم کرواتا ہوں، سمجھی؟ پھر دیکھوں گا مجھ سے کہاں تک چھپتی ہو۔ بات بنتی نہ دیکھ کر وہ دھمکیوں پہ اتر آیا۔ جان دینا اتنا آسان نہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر دیکھو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس نے غصے کے عالم میں موبائل دیوار پہ دے مارا اور سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلانے لگا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے تمام معاملے پر غور کر رہا تھا۔ میں کل ہی یہ نمبر زین کو دے دوں گا، وہ خود ہی معلوم کر لے گا۔ اس فیصلے پہ پہنچ کر وہ مطمئن سا ہو گیا اور بیڈ پہ دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں لان میں ٹہل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے زین کو ساری حقیقت بتانا پڑے گی۔ نہ جانے کیوں وہ خود میں زین کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ وہ کیسے اس سے بات کرے؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ زین کی چھوٹی بہن صبا پلیٹ میں کٹلیس لیے اس کی جانب چلی آئی۔ یہ شام کی چائے کا وقت ہے، اس نے کھاتے ہوئے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نو تھینکس، موڈ نہیں ہو رہا۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں الجھائے وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ لگتا ہے آپ اپنی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کریں گی۔ اس کام کے لیے زین بھائی کو ہی بھیجنا پڑے گا۔ میں ابھی رنگ کر کے پتہ کرتی ہوں موصوف کہاں ہے، پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ زہرا کی طرف بڑھایا۔ کیا بات ہے زہرا، تم کچھ پریشان ہو؟ صبا نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے۔ وہ موبائل پہ اس نازک مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ وہ زین، تم گھر آؤ گے تو بتاؤں گی۔ اس نے جان چھوڑائی اور موبائل صبا کی طرف بڑھا دیا۔ اب کیا رات تک ان کے انتظار میں یہاں چلا کاٹیں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ اس سے گھور کر رہ گئی۔ زین بے یقینی سے ہمایوں کا دیا ہوا نمبر دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی اور کا نہیں، اس کی چچا زاد اور منگیتر زہرا محمود چشتی کے موبائل کا نمبر تھا۔ قسمت اسے اس سنگین موڑ پر لے آئے گی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ہمایوں حیرت سے بولا۔ کچھ نہیں، میں اس نمبر سے واقف ہوں، یہ میری کزن کا موبائل نمبر ہے، زہرا محمود چشتی کا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی کا پردہ حائل رہا، پھر اس سکوت میں ہمایوں کی آواز نے شگاف ڈالا۔ تمہیں برا لگا اپنی کزن میں میرا انوالو ہونا؟ تمہیں کون سا پتہ تھا کہ زہرا میری کزن ہے؟ اور ویسے بھی محبت پہ انسان کا کوئی بس نہیں، یہ سوچ کر کب کی جاتی ہے؟ وہ صاف گوئی سے بولا تو ہمایوں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر تم ہی بتاؤ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمایوں نے بے چینی سے پوچھا۔ یوں سمجھو تمہارا کام ہو گیا، میں جس وقت کہوں تم اپنا پروپوزل بھجوا دینا۔ زین کو فیصلے پہ پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ زہرا کو پسند کرتا تھا، مگر وہ اسے ہمایوں کی طرح دیوانگی کی حد تک نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اس سے نہ بھی ملتی تو وہ اس کے بغیر آسانی سے زندگی گزار لیتا، جبکہ وہ ہمایوں کی اتنی انتہا پسند طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے پسند اور دوستی کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں تولا تو دوستی کا پلڑا جھک گیا۔ وہ ہمایوں سے جتنی محبت کرتا تھا اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہونا تھا۔ اسے ہمایوں کے الفاظ یاد آئے، میں ہارنے لگوں گا تو تم میری جیت بن جاؤ گے۔ میں تمہیں بھول کر تمہارے اس خپتی سے دوست ہمایوں آفریدی سے شادی کر لوں، تم ہوش میں تو ہو؟ زہرا نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے لیے آج تک اس نے نہ جانے کتنے سپنے بنے تھے، جس کے بغیر اسے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار لگتا تھا۔ اب وہ خود کہہ رہا تھا مجھے بھول جاؤ۔ اس کی محبت کے رنگ اتنے کچے ہوں گے وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔
ہاں، کیونکہ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے۔ میں تو محض تمہیں پسند کرتا ہوں، جبکہ وہ تمہیں شدت سے چاہتا ہے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زہرا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو زین؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے اس پاگل دوست کی محبت۔ اپنے امنڈ آنے والے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کے بارے میں ایسا نہ سوچو، بہت پیارا انسان ہے وہ۔ تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جسے ہمایوں افریدی نے چاہا ہے۔ اپنے دوست کے بارے میں اس کی رائے جان کر وہ جلدی سے بولا، مجھے تو وہ سائیکو کیس لگتا ہے۔ اس کی فون کالز اور ایس ایم ایس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ میں اس سے نفرت تو کر سکتی ہوں مگر محبت نہیں۔ وہ صفاقی سے بولی تو زین اسے افسردگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم اسے اپنا لوگی تو وہ خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ میں نے پاگلوں کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا اور نہ ہی میرا ارادہ مینٹل ہاسپٹل کھولنے کا ہے۔ وہ اسے بدستور اپنے الفاظ سے چھلنی کر رہی تھی۔ مجھے تم سے اتنی بے عزتی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال زہرا، میں تم سے شادی نہیں کر رہا۔ میں کل ہی ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گا۔ تم میرے دوست کی محبت ہو، اب تم پہ ایک نظر ڈالنا بھی میں اپنی دوستی کی توہین سمجھوں گا۔ زین نے زہرا کے دل کے اندر پلنے والے طوفان سے بے خبر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ تم نے محبت کو دوستی پہ قربان کر دیا۔ زہرا کی آواز میں بے انتہا درد سمٹ آیا۔ مجھے تم سے محبت کب تھی؟ کہا نا، میں تمہیں صرف پسند کرتا تھا۔ اس کی بات میں سچائی تھی۔ زین، تم نے مجھے کھلونا سمجھا، جب تک دل چاہا کھیلا اور اب دل بھر گیا تو اپنے دوست کے حوالے کر رہے ہو۔ لیکن زین، میں ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں، تمہارا خریدا ہوا کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں جسے ایک نظر میں پسند کر لینے پہ تم پلیٹ میں رکھ کر اپنے دوست کو پیش کر دو گے، سمجھے تم؟ خود پہ ضبط کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں سراسر تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ زین نے کمزور سی آواز میں اپنا موقف پیش کرنا چاہا مگر زہرا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کیا انکار کرو گے زین العابدین؟ میں خود کل ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گی۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ میں اپنے دل سے تمہاری ہر شبیہ مٹا کر رکھ دوں گی۔ زین، تم نے ایک عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ہمایوں افریدی کو فون کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے انتہائی شوخ لہجے میں کہا گیا تو نفرت سے اس نے ہونٹ بھینج لیے۔ مسٹر ہمایوں افریدی، آپ کو پتہ ہے جسے آپ اتنی شدت سے چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ زہرا محمود چشتی ہے، آپ کے عزیز جان دوست زین العابدین کی فرسٹ کزن اور فیانسی۔ یہ سن کر آپ کا دل یقیناً چاہ رہا ہوگا کہ زمین پھٹے اور آپ اس میں سما جائیں۔ شرم آنا چاہیے آپ کو اپنے دوست کی فیانسی پہ ڈورے ڈالتے ہوئے۔ اگر غیرت ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس کریں آپ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اس نے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور بیڈ پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زہرا اس کی عزیز دوست زین کی منگیتر ہے، وہ تو خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا۔ زہرا کا فون سننے کے بعد سے لے کر اب تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کا مقدر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گا اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تمام حقیقت جان لینے کے بعد اس نے اپنے دل میں جھانکا تو زہرا روز اول کی طرح بڑے طمطراق سے اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان تھی۔ دل تھا کہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں آج سب لوگوں کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے کرسی سے اٹھ کر بلند آواز میں کہا تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا زین پہلو بدل کر رہ گیا۔ لمبی چوڑی ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ موجود تھے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ بی بی جان نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ سراسر ہمارے خاندان کی روایات کے خلاف ہے، مگر کیا کروں، مجھے اس روایت شکنی پہ زین نے مجبور کیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اس کی بات پہ اکثریت کے چہروں پہ تشویش کے سائے لہرا گئے۔ مہروز محمود چشتی نے انتہائی بے چینی سے زہرا کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ زین چاہتا ہے میں اپنے اور اس کے درمیان بندے تعلق کو توڑ کر اس کے پاگل دوست کو اس لیے اپنا لوں کہ اگر اس سے میں نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ زین نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ خود اس رشتے کو ختم کر دے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے میں خود ہی اس بندھن کو توڑ رہی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے انگوٹھی اتار کر بی بی جان کے سامنے رکھی اور ناشتہ کیے بغیر ہال سے نکلتی چلی گئی۔ بی بی جان نے حیرت سے ایک نظر انگوٹھی کو اور پھر زین کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زین، کیا زہرا سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص باروب لہجے میں زین سے سوال کیا۔ وقتی طور پر وہ گڑبڑا سا گیا مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ بی بی جان، میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا۔ ہمایوں افریدی ہر لحاظ سے اس کے لیے موزوں ترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ میں نے محض ایک تجویز رکھی تھی مگر وہ آج خود ہی سب کے سامنے ہر تعلق توڑ گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تم اس کے منگیتر ہو کر ایسا بیوقوفانہ فیصلہ بھی کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں جا سوئی ہے؟
بی بی جان نے اسے لتاڑا۔ تمام افراد انہیں تائیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سوائے روحا کے۔ وہ دل ہی دل میں زین کو بہت پسند کرتی تھی۔ زہرا اور زین کی منگنی پر اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، مگر اب وہ ہونٹوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زین نے ہتھیار ڈال کر اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم کو تو اپنے خاندان کی روایات کا کوئی پاس نہیں، مگر مجھے یہ روایت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری روایت کے مطابق ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، لہٰذا اب تم اور زہرا الگ راستوں کے مسافر ہو۔ بی بی جان افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مہروز، شہروز اور بہروز تینوں بھائیوں کو اپنے خاندان کی روایات کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے وہ چپ بیٹھے رہے۔ ان کا خاندان اتنا تنگ نظر نہیں تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور خاندان سے باہر شادیاں بھی کر دی جاتی تھیں، مگر کچھ روایات ایسی تھیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ تو پھر آپ زہرا کے لیے ہمایوں افریدی کے پروپوزل پہ ضرور غور کیجیے گا۔ زین نے ماحول سازگار دیکھا تو اپنی تجویز پیش کر دی۔ میں ہمایوں افریدی سے ایک دو بار ملا ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر پہلے اس کے خاندان کے بارے میں مکمل چھان بین کی جائے گی، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ مہروز محمود چشتی پرسوچ انداز میں بولے۔ مہروز، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زین کے والد شہروز محمود چشتی نے بھی تائید کی تو زین کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ رہنے لگا ہے میری آنکھ میں جب سے وہ خواب کی طرح، گزر رہی ہے ہر رات میری عذاب کی طرح، اس طرح سے کسی روز وہ میرے سامنے آئے، میں حرف بحرف پڑھ لوں اسے کتاب کی طرح۔ میں کیسے اسے سوچوں سے اپنی الگ کروں، میری ذات کو گھیرے ہوئے ہے وہ گرداب کی طرح، پرت در پرت اس کے لمس کی خوشبو میں نہا لوں، برس جائے وہ میرے جیون پر سحاب کی طرح۔ میں محبت کے اس مقام پہ ہوں جہاں کانٹے بھی لگتے ہیں مجھے گلاب کی طرح۔ اس دشمن جاں کو اپنی سوچوں کا محور بنائے سگریٹ کے دھوئیں سے مرغولے بناتا ہوا ہمایوں افریدی کتنا ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا تھا۔ جس دن سے زہرا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، وہ جب بھی زہرا کے بارے میں سوچتا، زین العابدین کا شکوہ کناں چہرہ اس کو شرمسار کرنے عام موجود ہوتا۔ وہ تڑپ کر رہ جاتا۔ اس کی قنوتیت کے اس لمبے دورے پر کمال افریدی بہت ڈسٹرب تھے۔ زین آیا تو انہوں نے اسے ہمایوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ کئی دفعہ کی دستک پہ ہمایوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پہ وحشت تھی۔ بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں کی داستان سنا رہے تھے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ انکل نے مجھے بتایا ہے تم ایک ہفتے سے یوں ہی کمرے میں بند بیٹھے ہو۔ ریئلی مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہومی، تم اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زین نے خلوص دل سے کہا، یار میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ تمہاری کزن زہرا کا فون آیا تھا، اس نے انکشاف کیا کہ وہ تمہاری فیونسی ہے۔ تم نے آخر یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ دل کے درد کو چھپائے بظاہر وہ نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فیونسی تھی، اب نہیں ہے۔ زین نے سر جھکا لیا۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ چونک اٹھا۔ اس نے ساری فیملی کے سامنے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے منہ پر مار دی، اور یوں 4 برسوں کا یہ بندھن ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ حقیقت بتا کر ہمایوں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں دکھ ہوا ہوگا، کوئی خاص نہیں، ہماری انگیجمنٹ محض ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ زین نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کی۔ او آئی سی۔ ایک دم منو بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ میں جب بھی تمہیں کہوں تم اپنا پروپوزل بھجوا دینا، اور دیکھو کوئی ٹینشن نہ لینا، سمجھے؟ اس نے پیار سے اس کے کندھوں پہ تھپکی دی۔ اوکے سر۔ کئی دنوں کے بعد وہ کھل کر مسکرایا۔ بی بی جان، میں نے سنا ہے آپ سب لوگ سنجیدگی سے ہمایوں افریدی کے پروپوزل کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اڑتی اڑتی خبر زہرا تک پہنچی تو وہ تصدیق کرنے بی بی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ بی بی جان سفید دوپٹے کے حالے میں پرنور چہرہ لیے تسبیح سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی، شاید وہ ابھی ابھی عبادت سے فارغ ہوئی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زہرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے زہرا، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، یہ نہ ہو تم بعد میں منگنی توڑ کر ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ۔ بی بی جان کی صاف گوئی پہ اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ بی بی جان، آئی ایم سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن انصاف سے کام لے کر بتائیں، اگر آپ کا فیانسی آپ کے ساتھ ایسا کرتا تب آپ کیا کرتی؟ بی بی جان، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بری طرح سسک پڑی تو بی بی جان پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہاری خوشی ہمیں جان سے بڑھ کر پیاری ہے، تم ہمارے سب سے پیارے بیٹے کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہو، ہم تمہیں یوں دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اپنے آنسو پونچھ ڈالو۔ ان کی آواز کی شفقت اور محبت نے زہرا کو ایک دم ہلکا پھلکا کر دیا۔ بی بی جان، میں ہمایوں افریدی سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بڑا سائیکو کیس ہے، آئے دن دنگا فساد کر کے تھانے پہنچا رہتا ہے، خود کو
ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا ہیرو سمجھتا ہے۔ بی بی جان کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اچھا، مہروز تو کہہ رہا تھا وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر گویا ہوئیں۔ اگر تمہاری باتوں کو سچ مان لیا جائے تو اس کے ساتھ تمہاری شادی تمہیں کنویں میں دھکا دینے کے مترادف ہے، مگر تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ ان کی بات مکمل ہونے پر زہرا نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا، وہ اپنے محاذ پر 100% کامیاب رہی تھی۔ آپ ان کے پیرنٹس کو یہاں آنے سے منع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی زین سے کہتے ہیں وہ فون کر کے انہیں یہاں آنے سے منع کر دے۔ بی بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کے دل کے اندر ڈھیر و سکون اتر آیا۔ کمال، میں زویا کو بہت مس کرنے لگی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے اب وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ اگر اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں ایسا ہرگز نہ سوچتی۔ سیاہ نائٹی میں ملبوس الماس افریدی بال باندھتے ہوئے کمال افریدی کے پاس آ بیٹھیں۔ ان کا چہرہ موئسچرائزنگ کریم کے استعمال سے دمک رہا تھا۔ تو پھر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کمال، ہم زویا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں، ہمایوں کی دلہن بنا کر، اگر آپ اجازت دیں تو؟ انہوں نے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سموتے ہوئے کمال افریدی کو دیکھا، جو ان کی بات سن کر چونک اٹھے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی الماس افریدی کے دماغ میں یہ خیال سر اٹھانے لگا تھا کہ اگر وہ یوں ہی بے اولاد رہیں تو ہمایوں اکلوتا وارث ہونے کے باعث ساری جائیداد ہضم کرے گا اور ان کے لیے تنکا نہیں بچے گا۔ تب انہیں اپنی بیٹی زویا کا خیال آیا، جو ان کی پہلے شوہر سے واحد اولاد تھی۔ جس طرح ہمایوں کمال صاحب کی پہلی بیوی سے تھا، یوں ان دونوں کی شادی ممکن تھی۔ ان کی شادی سے سب سے زیادہ فائدہ ان کی ذات ہی کو پہنچا۔ اپنی بیٹی کے بل پہ وہ ہمایوں کو اپنی مٹھی میں لے سکتی تھی۔ زویا بہت پیاری لڑکی ہے، ہمایوں کے لیے بھلا اس سے بہتر چوائس کیا ہو سکتی ہے؟ کمال افریدی نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تو بس ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہے، نیکسٹ ویک اس کے فائنل پیپرز ہیں، میں پیپرز کے بعد اسے گھر لے آؤں گی، مجھے امید ہے اس کا باپ انکار نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنے والے خوشگوار دنوں کا خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہمایوں افریدی، زویا نے اپنے بے پناہ حسن سے تمہیں ٹریپ نہ کر لیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں ہمایوں سے مخاطب تھی، تکیے پہ سر رکھتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ زویا اچھی لڑکی ہے اور میرے خیال میں وہ تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ کمال افریدی آج اپنی زندگی کے سب سے مشکل محاذ پہ لڑ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے ہمایوں کو راضی کرنا جو یہ شعر لانے کے مترادف ہے، لیکن ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے الماس بیگم سے نفرت ہے، اور پھر بھی آپ کو میری شادی کے لیے ساری دنیا میں ان کی بیٹی ہی نظر آئی۔ وہ اس کی بیٹی ضرور ہے، مگر بہت سادہ اور معصوم لڑکی ہے۔ وہ کتنی بھی اچھی لڑکی صحیح، مگر آپ جانتے ہیں میں زین کی کزن سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، زین نے کچھ دیر قبل فون کر کے بی بی جان کی طرف سے اس پروپوزل سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی بات پہ ہمایوں افریدی کو زبردست جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم قہر سا دوڑ گیا۔ اٹ از امپاسبل، وہ کہا، ہاں یہ پاسبل ہو چکا ہے مائی سن، اس لڑکی کو بھول جاؤ، دنیا میں حسین لڑکیوں کی کمی نہیں، مجھے یقین ہے تم ایک بار زویا کو دیکھ لو گے تو انکار نہیں کر سکو گے۔ کمال افریدی نے اسے منانے کے لیے ایک اور حربہ آزمایا۔ میں اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا، میں ہر قیمت پہ اسے اپنا کر کے ہی دم لوں گا، خواہ مجھے اس سے کڈنیپ ہی کرنا پڑے۔ کمال افریدی اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ تم کب تک مجھے یوں ذلیل کرتے رہو گے؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، ایسی کسی حرکت سے باز رہنا، ورنہ اس بار میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ کمال افریدی دو ٹوک لہجے میں بولے۔ اوکے ایز یو وش، وہ بے نیازی سے مسکرایا۔ اگر زویا تمہیں پسند نہ آئے تو انکار کر دینا، ایک بار اسے مل لو گے تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ قیامت؟ ہاں قیامت تو میرے دل پہ ٹوٹی تھی جب آپ نے الماس بیگم کے لیے میری بے قصور ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ماضی اپنی تمام تر صفاقیوں کے ساتھ تازہ ہو گیا تو اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ کاش یہی قیامت کبھی الماس بیگم کے دل پہ بھی ٹوٹے تو انہیں احساس ہو ان سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ سوچوں کی وادی میں اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ مضطرب نگاہوں سے کمال افریدی کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ بابا، میں زویا سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے ساکت لب ہلے تو کمال افریدی پہ گویا شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب ہمایوں نے ان کے کسی مشورے کو تسلیم کیا ہو۔ وہ انہیں یوں ہی حیران و پریشان چھوڑ کر باہر لان میں نکل آیا۔ اب وہ سرسبز گھاس پہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ الماس بیگم کے دل پہ قیامت برپا کرنے کے لیے وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زہرا محمود چشتی اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اسے تو ایک دن اپنا ہی لیتا، مگر اس سے پہلے اسے انتقام کا محاذ سر کرنا تھا۔ اس نے سوچا وہ پہلی شادی الماس کی بیٹی زویا سے کرے گا اور اس کو اس وقت طلاق دے دے گا جب زہرا کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ الماس بیگم، جب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ وہی دکھ اور آنکھوں میں ویسے ہی آنسو رقص کریں گے جو تم نے میری مما کا نصیب بنا دیا
چاہیے تھے، تب میرے انتقام کے جذبے کو تسکین ملے گی۔ جب میں تمہیں اپنی بیٹی کے دکھ میں روتے اور ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھوں گا تو میرے برسوں کے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ یوں تو میں پچھلے 15 سالوں سے تمہاری زندگی اجیرن کرتا آیا ہوں، مگر یہ شادی میرے انتقام کے ترکش کا آخری تیر ہوگا۔ مجھے یقین ہے اس طرح میری مرحومہ ماں کی بے قرار روح کو سکون مل جائے گا۔ وہ ٹہلتے ہوئے دل ہی دل میں الماس بیگم سے مخاطب تھا۔ وہ حسب معمول 12 بجے ناشتے کی ٹیبل پہ اکیلا بیٹھا اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں سے ٹوسٹ اٹھا کر اس پہ چکن سپریڈ لگا رہا تھا، جب اسے کمال افریدی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ان کے عقب میں الماس بیگم کھڑی تھیں۔ میں چاہتا ہوں تم زویا سے مل لو، اس سے مل کر تم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکو گے۔ فیصلے پہ تو میں پہنچ چکا ہوں، میں زویا سے ہی شادی کروں گا۔ اس نے بے دلی سے کانٹے اور چھری سے الجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ زویا کو آج اس کی ماما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئی ہیں۔ نیکسٹ ویک ہی تمہاری شادی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایز یو لائک۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور نیپکن سے ہاتھ پوچھنے لگا۔ اس سے ملو مائی پریٹی ڈاٹر زویا۔ الماس افریدی نے مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا، جسے دیکھ کر ہمایوں افریدی کو اس بات پہ یقین آ گیا کہ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی کو اس پہ یہ ستم بھی کرنا تھا۔ سامنے کھڑی الماس افریدی کی بیٹی زویا کوئی اور نہیں، زہرہ محمود چشتی تھی۔ دوسری طرف زہرہ بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے تک رہی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کمال افریدی نے حیرت آمیز خوشی سے کہا۔ ہاں، مگر میں انہیں زہرہ محمود چشتی کے نام سے جانتا ہوں۔ ہمایوں کا گمبھیر لہجہ زہرہ کو چونکا گیا۔ اس کے بابا نے اس کا نام زہرہ ہی رکھا تھا، مگر مجھے یہ نام آؤٹ آف ڈیٹ لگا، اسی لیے میں اسے زویا کہہ کر پکارتی ہوں۔ یہ سب کے لیے زہرہ، مگر میرے لیے زویا ہے۔ الماس لہجے میں تفاخر بھرے کھلکھلا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اور ہمایوں ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ کمال افریدی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ مگر میں انہیں زہرہ ہی کہوں گا۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ لو، آفٹر آل یہ تمہاری ہونے والی شریک سفر ہے۔ وہ مسکرائیں۔ میرا خیال ہے الماس ہم چلتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم دینا چاہیے۔ کمال افریدی الماس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل آئے۔ ہمایوں نے سر اٹھا کر اسے بڑی فرصت سے دیکھا۔ آسمانی رنگ پہ گہرے نیلے رنگ کی کڑھائی سے مزین بیل باٹم ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ زیب تن کیے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جادوئی حسن سے اس کے دل پہ ستم ڈھا رہی تھی۔ اب بھی وہ معصومیت سے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑے نروس سی کھڑی تھی۔ وہ ہر چیز بھلا کر صرف اسے تک رہا تھا۔ وہ دونوں یوں چپ چاپ اور ساکت کھڑے تھے جیسے ان کے درمیان کرنے کے لیے کوئی بات نہ بچی ہو۔ اچانک زہرہ مڑی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ایک کرب آلود مسکراہٹ ہمایوں افریدی کے لبوں کو چھو کر رہ گئی۔ وہ ڈسٹرب سا اسٹڈی میں چلا آیا اور دیوار گیر ریک پہ سجی شاعری کی کتابوں کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ کبھی یہاں بیٹھ کر میں اس کو فراز کی غزلوں میں تلاشتا تھا اور کبھی امجد اسلام امجد کی نظموں میں، اور اب تلاش کرنے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ ٹیبل کے گرد پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھ کر اس نے خود کلامی کی۔ تقدیر اسے عجب دوراہے پہ لے آئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ وہ الماس بیگم کی بیٹی کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر کیا اب وہ ایسا کر پائے گا جس کے ساتھ کی اس کے دل نے ہر پل تمنا کی تھی؟ کیا وہ اسے محض ایک انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے چھوڑ دے گا؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے بے بسی سے سر کو تھام لیا۔ الماس بیگم، مجھے ہر صورت تمہارے چہرے پہ دکھ دیکھنا ہے، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ میں تمہاری بیٹی کو ایسے ہی روتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے اس رات میری ماں کر رہی تھی۔ میں ایسا ہر صورت کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے درد کے کتنے ہی دریا پار کرنے پڑیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ انتقام کا جذبہ سرخرو ہو گیا تھا اور محبت ہار گئی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں ہمایوں افریدی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اس انسان نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی ہے۔ اس نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ مما کے شوہر کا بیٹا ہمایوں افریدی ہوگا۔ وہ تو اس کو دیکھے بنا اپنی مما کے سامنے اس سے شادی کا اقرار کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی مما سے کی جانے والی آخری گفتگو یاد آئی جو اس نے اپنے بابا کے گھر میں کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد جب اسے یہ نوید ملی کہ اس کی مما اس سے ملنے آئی ہیں تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ وہ کتنی دیر ان کے گلے سے لگی، ان کے لمس کی حرارت محسوس کرتی رہی تھی۔ مما جانی اتنے دنوں کے بعد اپنی شکل دکھائی۔ ہاں زویا، میں چاہتی ہوں اب تم ہر وقت یہ شکل دیکھتی رہو اور میں تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ محبتوں سے لبریز شیریں لہجہ اس کی سماعتوں میں اتر کر اس کے چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ مما، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ تم میرے شوہر کے بیٹے سے شادی کر لو۔ مما، آپ جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ خوشی سے جلملاتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے فوراً اقرار کر لیا تھا۔ کل میں تمہیں لینے آؤں گی، اپنے بابا کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اسے وہ دن یاد آیا جب گھر کے سب افراد بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کر رہے تھے۔ بی بی جان بار بار دوپٹے کے پلو سے آنسو پوंچھ رہی تھیں۔
ایک اپنی مما کے ساتھ کے لیے اس نے اکیلے ہر محاذ پہ جنگ کی تھی۔ ان سب کو چھوڑنے کا دکھ اسے بھی تھا، مگر ماں کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے سامنے یہ دکھ مٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے تو قدم ہی زمین پہ نہ ٹک رہے تھے اور آج اس کی ساری خوشیاں خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمایوں افریدی کو اپنے ہمسفر کے طور پر کیسے قبول کر لے؟ اس کا ساتھ تو ایسا ہی ہے جیسے چپ چاپ زہر کا گھونٹ پینا۔ اپنی مما کی خوشی کے لیے، انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنے کے لیے اسے خود کو قربان کرنا ہی تھا۔ اور ہمایوں افریدی، تم اتنی آسانی سے مجھے پا نہیں سکو گے۔ تم سے شادی تو محض ایک مجبوری کا سودا ہے۔ میں اتنی آسانی سے تم کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ قطار در قطار آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ دیکھ لو، لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ ہومی، تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو۔ ذہن ہر بات سے بے خبر مسرت سے چور لہجے میں اسے گلے لگائے مبارکباد دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت اس کے نام ہو گئی تھی۔ کافی پنک کلر کے انتہائی دیدہ زیب لہنگے میں ملبوس ہوشربا حسن کی مالک وہ باربی ڈال آج اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا اسے پانے کی خوشی کتنی ہے، اسے کھونے کا درد کتنا ہے۔ سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا، اور پھر شادی کی دیر تک جاری رہنے والی تقریب نے اسے تھکا دیا تھا، اور پھر اس کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ تھکن کا ہر احساس مٹ کر رہ گیا تھا۔ چند دنوں کے لیے ہی صحیح، وہ اس کی زندگی میں تو آئی تھی۔ اس نے سوچا وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے مسرتیں کشید کر لے گا۔ آج وہ اپنے دل کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں اور ساری حسرتیں پوری ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے لمحوں کے خواب آنکھوں میں بسائے وہ ہجلے عروسی میں آیا تھا۔ سندر روپ کے ساتھ وہ سر جھکائے سرخ گلابوں کی سیج پہ بیٹھی تھی۔ پرفیوم، ایئر فریشنر اور گلابوں کی ملی جلی مہک نے کمرے کی فضا کو معطر اور خوفناک سا بنا دیا تھا۔ جذبوں سے لو دیتی ہوئی نگاہیں اس کے وجود پہ جمائے وہ اس کے نزدیک ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ویلکم ٹو مائی مس ورلڈ ان مائی لائف، وہ فسوخیز لہجے میں بولا اور گھٹنوں پہ دھرے اس کے خوبصورت حنائی ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت دیتے ہوئے پرجوش لمس نے زورا کو بے اختیار پرے کھسکنے پہ مجبور کر دیا۔ یاد ہے تمہیں؟ میں نے تم کو SMS کیا تھا، کاش میں تیرے کان کا بندہ ہوتا تو تمہیں کتنا برا لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، اور آج تو تم مجھے روک نہیں سکو گی جانا۔ اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے اونچا کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ لمحہ بلمحہ ختم ہونے والا فاصلہ زورا کو نروس کر رہا تھا۔ زورا محمود چش تھی۔ میرا چیلنج ہے کہ میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد اگر تم میری محبت میں مبتلا نہ ہوئی تو بدل کر جو چاہے نام رکھ دینا۔ اس کی پل پل بڑھتی ہوئی جسارتوں پہ اس کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کی خوابناک آنکھوں کے عین سامنے ہمایوں افریدی کا نکھرا نکھرا سا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں بازو اس کے کندھوں کے گرد جمائے وہ اس پہ جھکا، غالباً اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں ڈھیٹ بنے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھا اور CD پلیئر آن کر دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا، یہ تھا صحیح طریقہ تمہیں جگانے کا، ورنہ اس سے پہلے میں نے کن کن طریقوں سے تمہیں جگانے کی کوشش نہیں کی، مت پوچھو۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ جھکا لیا۔ چہرہ مت چھپاؤ جانا، اب کیا فائدہ؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ باتھ روم اپنے قدموں پہ چل کر جائیں گی یا میری باہوں میں؟ سوچ کر جواب دو۔ وہ مسکرایا۔ میں خود جاؤں گی، وہ گھبرا کے بولی۔ اسے یقین تھا کہ اگر کچھ دیر اور وہ اس کے پاس بیٹھی رہی تو رو پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی اپنے قدموں پہ۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی خوبصورت ہنسی اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ شاور سے برستی بوندوں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کی مما کے کہنے پر سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون کا ٹور تجویز کیا گیا۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہمایوں کی قربت ہر لحاظ سے سحر انگیز تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں اسے اس کی انتہا سے بڑھی ہوئی محبت، بڑی جسارتیں اتنی بری محسوس نہ ہو رہی تھیں۔ اسے نروس کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور جب وہ رونے والی ہو جاتی تو اسے خود سے لگائے وہ بے اختیار ہنسے چلا جاتا۔ وہ خود کو بہت ڈانٹتی تھی کہ وہ اس کے سامنے پل بھر میں موم کیوں ہو جاتی تھی، کیوں اسے قریب دیکھ کر اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی گہری نگاہوں کا اثار اسے ہر پل گھیرے رکھتا۔ لگتا تھا اسے دیکھنے کے سوا ہمایوں افریدی کو دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ وہ اس کے سوا سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں نہ تو اس نے الماس بیگم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بلا وجہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنجیدگی سے روزانہ آفس جانے لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں آنے والی مثبت تبدیلیوں پہ کمال افریدی بہت خوش تھے۔ زویا بیٹی نے تو کمال کر دکھایا۔ جس نالائق کو میں ساری عمر سدھار نہیں سکا، زویا نے اسے 2 ماہ میں انسان بنا دیا۔ وہ شفقت سے زورا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو ہمایوں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب میری بیٹی کا کرشمہ ہے۔ الماس بیگم کے لہجے میں فخر تھا۔ یہ کرشمہ تو کچھ بھی نہیں الماس بیگم، جو کرشمہ میں دکھاؤں گا وہ آپ مدتوں فراموش نہیں کر پائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوتا زورا کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ آج اپنے شہر کو بھی رونق بخش ہی دیں، چلو ریس کورس چلتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی
رائے لیے بغیر پروگرام بنا لیا اور چلنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس کی اتنی مجال کہاں تھی کہ انکار کرتی، اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ ہمایوں افریدی کے موبائل پہ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں تھا۔ اس نے خوف سے بار بار بجنے والی میوزک کو سنا اور جھجکتے ہوئے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، میں رمشا عزیز بول رہی ہوں۔ ایک نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے مشکوک سے انداز میں باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے لیے محسوس کی جانے والی رقابت اسے جتلا رہی تھی کہ اس کا دل ہمایوں کو وہی مقام دینے جا رہا تھا جو وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ہمایوں افریدی سے بات کرنا ہے۔ اس کی مترنم آواز اسے سر سے لے کر پاؤں تک کانٹوں میں گھسیٹ گئی۔ فرمائیے، میں مسز ہمایوں افریدی بات کر رہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے اور ہمایوں کے رشتے کا اعتراف کیا۔ مسز ہمایوں، مسٹر ہمایوں نے ہمارے ادارے کے لیے ڈونیشن کا جو چیک بھجوایا ہے اس پہ تہہ دل سے شکریہ۔ آج شام بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ادارے کے لان ہی میں ایک ویرائٹی شو منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اور ہمایوں صاحب شرکت کر کے ہمارے شو کی رونق بڑھائیں گے۔ اس کے کچھ دیر پہلے کے تاثرات فوری طور پر بدل گئے۔ اسے اپنی سوچ پہ شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا میسج ہمایوں تک پہنچا دوں گی۔ اس نے موبائل رکھ کر سر اٹھایا تو وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے تمام گفتگو اس کی گوش گزار کر دی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کی سلور ستاروں سے دمکتی ہوئی ساڑی پہنے، ہم رنگ جویلری سے خود کو سجائے، وہ بھرپور میک اپ سے آراستہ خود کو آئینے میں ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم آئینہ نہ دیکھا کرو، کہیں خود کی نظر نہ لگ جائے۔ پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اپنے بازو حمال کرتے ہوئے وہ اس کے کان میں دھیمے سروں میں گنگنایا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس کی جسارت اگر اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کی شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت آمیز دلچسپی سے اس کے سرسبز وسیع و عریض لان کو دیکھا جس کی تراش خراش انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ لان میں اسٹیج سجا کر شو کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ابھی ویرائٹی شو میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے اس گوشے کی طرف لے آیا جہاں پہ کئی بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں کھیل رہے تھے۔ اس حصے میں سلائڈز اور دوسری قسم کے جھولے نصب کیے گئے تھے۔ رومی، حسن اور عمیر۔ اس نے بچوں کو آواز دی تو بچے والہانہ انداز میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ اس نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ بچوں کو چاکلیٹس اور ان کے لیے خریدے گئے گفٹس تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اس لمحے معصومیت کا راج تھا۔ وہ کہیں سے سائیکو کیس ہمایوں افریدی نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی انسان تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے پہ پھیلے مسرت کے رنگ دیکھتی رہی۔ شام کو زبردست سا ویرائٹی شو ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ شام اس نے بہت انجوائے کی تھی۔ واپسی پہ ہمایوں نے مس رمشا کو ایک اور چیک کاٹ کے دیا۔ تم پہلی ہستی ہو جو میری زندگی کے اس رخ سے آگاہ ہوئی ہے۔ تم سے تو میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتا جانا، اسی لیے تمہیں ساتھ لایا تھا۔ واپسی پہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے بولا تو وہ اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اندر یہ سب کر کے سکون سا اتر آتا ہے۔ میں ان یتیم بچوں کے چہروں پہ پھیلی ہوئی ہر محرومی نوچ کر پھینک دینا چاہتی ہوں۔ میں نے خود اپنی ماں کے بغیر ایک عمر گزاری ہے۔ یتیمی کا دکھ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ کچھ لمحوں کے لیے ان بچوں کو خوشیاں دے کر میں اپنا درد کم کرتا ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی تو وہ اپنی جگہ شرمسار سی ہو گئی۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھتی رہی تھی۔ اسے ذہن کے الفاظ یاد آئے۔ اس کے بارے میں ایسا مت سوچو، بہت پیارا انسان ہے وہ۔ تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جسے ہمایوں افریدی نے چاہا ہے۔ آج اس کا دل ان الفاظ کی صداقت پہ ایمان لے آیا تھا۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں اور اسے آج دھیرے دھیرے تمام باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ ہمایوں کی 2.5 مہینے کی رفاقت کے کسی بھی لمحے میں اس کو ذہن کا خیال تک نہ آیا تھا، حالانکہ اس کا خیال تھا وہ اسے نہ ملا تو وہ جی نہ سکے گی۔ اس کا خیال غلط تھا۔ اس کا دعویٰ تھا ہمایوں کبھی ذہن کی جگہ نہیں لے سکے گا۔ اس کا یہ دعویٰ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ وہ آج انتہائی انصاف سے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی ذہن کو صرف پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ منگنی جیسے بندھن میں بندھ کر وہ جس جذبے سے ہمکنار ہوئی تھی اسے اس نے محبت کا نام دیا تھا، حالانکہ یہ محبت نہیں تھی، محض ایک کمٹمنٹ تھی، اور جب یہ ختم ہوئی تو محبت کا جذبہ بھی اسی کے ساتھ جا سویا۔ آج اس کے دل میں دور دور تک ذہن کا عکس نہیں تھا۔ اب وہ غیر جانبداری سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے ہر لحاظ سے اچھا انسان پا رہی تھی، اور اس اچھے انسان سے محبت نہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے آج پتہ چلا وہ اس کے سامنے ہمیشہ موم کیوں ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ لاشعوری طور پر اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کا انکشاف اس کے دل پہ کیا ہوا کہ وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ ہمایوں نے حیرت سے اسے چھپکے چھپکے مسکراتے دیکھا تو خود بھی مسکرانے لگا۔ ان کی گاڑی پورچ میں رکی تو زہرا کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے گھبرا کر ہمایوں کی طرف دیکھا جو اسے معنی خیزی سے دیکھتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ اس نے جلدی کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے اس انداز پہ ہمایوں اپنے بے ساختہ قہقہے کو نہ روک سکا۔ پنک بلو نائٹی میں ملبوس اپنے حسن کی تمام تر حشر سامانیوں سمیت جب وہ اس کے برابر بیڈ پہ آ کر بیٹھی
تو وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ اس کے اور زہرا کے درمیان بمشکل 1-8 انچ کا فاصلہ ہی بچا ہوگا۔ اپنی مرضی سے وہ پہلی بار اس کے اتنے نزدیک بیٹھی تھی کہ اسے اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ ہومی، اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام لیا تو ہمایوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے پہلی بار اسے اتنی بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا۔ کہو جانے ہومی، وہ بھی فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہومی، اس نے اچانک اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دیے۔ یہ کیا بھئی، کیا سورج آج مغرب سے نکلا ہے؟ ہمایوں نے اس کی پیشانی پہ آئی ہوئی چند شریر لٹوں کو چھو کر حیرانی سے کہا تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ میں اپنے گزشتہ رویے پہ شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اور دیکھ لیں، آپ کو اپنا نام بدلنا نہیں پڑے گا۔ آپ کا دعویٰ سچا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے معصومیت سے بولی تو ہمایوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے اظہار نے اسے ایسی خوشی، ایسے احساس سے ہمکنار کیا تھا جس سے وہ آج سے پہلے ناآشنا تھا۔ اسے لگا اس نے ابھی ابھی زہرا کو پایا ہو۔ اس کو چھوڑنے کے تصور ہی سے اسے اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی اس کی روح کو گھیرے ہوئے تھی۔ زہرا اپنے بابا سے ملنے چشتیز پیراڈائز گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا بیٹھا سامنے رکھے ہوئے فرنچ گلاس میں سے گاہے بگاہے وسکی کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب تو اس کی آنکھوں کے میں کدے میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈوں گے ساغروں میں جاموں میں۔ وہ بھی سکون کی تلاش میں آج یہ زہر اپنے اندر اتار رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زین نے اچانک آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں حیرت بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، اور تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل پہ کیا گزری ہے مت پوچھو۔ اس منحوس شے کی کسر باقی رہ گئی تھی، اب تو تمہیں تمہاری محبت مل گئی ہے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے آخر؟ زین اس کا ایسا دوست رہا تھا جس کے خلوص پہ کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اکثر اس سے اپنے پرابلمز شیئر کر لیتا تھا، جن میں سے اکثر وہ چٹکی بجا کے حل کر دیتا تھا۔ کاش آج بھی وہ چٹکی بجا کر میرا مسئلہ حل کر دے۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر ایک نظر زین کو دیکھا اور پھر ساری بات اسے کہہ سنائی، جسے سن کر چند لمحے تو زین ساکت کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پہ تعصب پھیل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم انتقامی جذبے کی لپیٹ میں یوں آ جاؤ گے کہ تمہیں محبت، انسانیت، مروت کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تم یہ کیوں بھول گئے کہ زہرا تمہاری پہلی اور آخری محبت ہے؟ تم اس کے بغیر کیسے جی سکو گے؟ تم ابھی بتا رہے تھے کہ تم نے خواب میں اپنی مما کو دیکھا ہے جو تمہارے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ تم محض انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے الفاظ تمہیں سنائی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم کو بتاؤں، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ زہرا کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ جو کچھ تمہارے بابا نے ان کے ساتھ کیا وہی تم زہرا کے ساتھ کرو۔ تمہارے ساتھ زیادتی الماس بیگم نے کی تھی، زہرا نے نہیں۔ اس میں زہرا کا کیا قصور ہے؟ تم اسے یوں بے قصور چھوڑ دو گے تو تم میں اور تمہارے بابا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا تم بھی ان کی طرح بے حس پتھر بن جاؤ گے؟ اس نے زخمی نگاہوں سے زین کو دیکھا۔ لیکن زین، میں نے جتنی اذیت میں ساری عمر گزاری ہے، میں وہی اذیت الماس بیگم کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی کی بربادی کا کچھ نہ کچھ درد تو ہوگا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتا ہوا زین کو بہت بکھرا ہوا لگا۔ ہومی، تم نے جتنی اذیت میں زندگی گزاری ہے، کیا تم چاہتے ہو وہی اذیت تمہارا ہونے والا بچہ برداشت کرے؟ جو محرومی تمہاری زندگی کا حصہ بنی، وہی تم اپنے بچے کا مقدر بنا دینا چاہتے ہو۔ ایسا کر کے تم ایک اور ہمایوں افریدی کو جنم دو گے۔ بس کرو زین، خدا کے لیے بس کرو۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے دل اور دماغ میں جو جنگ جاری تھی، اس میں دل کا پلڑا جھک گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک اور خانمہ برباد ہمایوں افریدی پیدا نہیں کرے گا اور اپنے انتقامی جذبے کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے گا۔ کچھ دیر قبل لوٹنے والی زہرا دیوار سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتر آیا تھا۔ آج حقیقت تمام تر صفاقیوں سمیت اس پہ کیا کھلی کہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی مما، جو اس کے لیے محبت کی علامت تھی، ان کا بلندیوں پہ سجا ہوا شخصیت کا بت ایک ہی ٹھوکر میں زمین بوس ہو گیا۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے بابا نے اس کی مما کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ انہیں تو سوائے دولت کے کسی سے پیار نہیں تھا۔ وہ اس سے بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ محض لاکھوں کی دولت کیش کروانے کے لیے انہوں نے اس کی شادی ہمایوں سے کی تھی۔ اسے بڑی مہارت سے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے یہی پٹی پڑھاتی تھیں، ہمایوں کو یوں اپنی مٹھی میں لے لو کہ وہ تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے سکے۔ آج ان کی نصیحتوں کا مقصد کھل کر اس پہ واضح ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دل میں ڈھیروں طوفان لیے الماس بیگم کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، الماس اور کمال افریدی کے حیرت زدہ چہرے نظر آئے۔ کیا بات ہے زویا؟ آر یو آل رائٹ؟ الماس افریدی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ سب آل رائٹ ہی تو نہیں ہے مائی ڈیئر مما۔ اس نے سختی سے اپنے کندھے سے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ ہمایوں افریدی مجھے طلاق دے رہا ہے۔
کیا؟ الماس اور کمال ایک ساتھ حیرت سے چلا اٹھے۔ کیوں؟ آپ یوں حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بابا، جب آپ اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں تو ہمایوں کیوں نہیں؟ وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس لڑکی نے شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، ورنہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ اس نے کچھ دیر رک کر الماس افریدی کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں ابتری کے آثار دیکھ کر اس کے دل کو سکون سا مل گیا۔ کس قدر خود غرض لڑکی ہے وہ، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر اجاڑ رہی ہے۔ الماس بیگم کے لہجے میں اس نادیدہ لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت سمٹ آئی تھی۔ مما، وہ بھی آپ ہی کی طرح کی ایک عورت ہے۔ آپ کیوں بھول گئی کہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے بھی ایسی ہی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا اور ہمایوں افریدی کی بے گناہ ماں کو طلاق دلوا کر ہی دم لیا تھا؟ کتنی خود غرض ہیں آپ، جنہیں اپنے سوا کسی دوسرے کا دکھ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کی وجہ سے راحت آنٹی چپ چاپ قبر میں اتر گئیں۔ مما، آپ نے جو ستم ان کے دل پہ ڈھایا تھا وہی آج آپ کی بیٹی کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ میں بھی راحت آنٹی کی طرح برباد ہو چکی ہوں۔ مما، وہ مجھے طلاق دے دے گا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، میں اس کے بنا جی نہیں سکوں گی۔ میں بھی آنٹی کی طرح چپ چاپ قبر میں اتر جاؤں گی اور میری موت کی ذمہ دار وہ لڑکی نہیں، آپ ہوں گی مما، آپ۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ اس کی ایسی دگرگوں حالت پہ کمال اور الماس پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود پہ ہمایوں افریدی کا مہربان چہرہ جھکا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ ہومی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ یہاں بھی تمہارے بغیر کون کافر جی رہا ہے؟ اگر ہماری باتیں سننا ہی تھی تو میرا آخری فیصلہ بھی سنتی جاتی۔ میں نے فیصلہ تمہارے حق میں دیا تھا۔ انتقام ہار گیا اور محبت جیت گئی۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن رہا تھا۔ ہومی، میں زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی محبت میری محبت اور آپ کی نفرت میری نفرت ہے۔ جتنی نفرت آپ کو میری مما سے ہے نا، اتنی ہی نفرت مجھے ان سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہومی، کاش میں آپ کے درد کو کم کر سکوں، کاش۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتی ہوئی اسے اپنے دل کے اتنے قریب محسوس ہوئی کہ اس کی زندگی بھر کی تشنگی جیسے مٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اب ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اپنی قیمتی موتی یوں مت لٹاؤ۔ میں انہیں جس طریقے سے صاف کرنا چاہتا ہوں وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ آکورڈ لگے گا۔ اس نے ہڑبڑا کر ہمایوں کے عقب میں دیکھا تو الماس، کمال افریدی اور زین مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ایک دم ہمایوں سے دور ہٹ گئی۔ تھینک گاڈ، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ زین نے تازہ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے رکھا تو اس نے فوراً اٹھا لیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ الماس افریدی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ہمایوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج میری بیٹی نے مجھے آئینہ دکھایا ہے، مجھے آج اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا ہے۔ وہ شرمسار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ میرے بابا کی وائف ہیں، اس ناطے میں جو احترام آپ کو کبھی نہیں دے سکا وہ اب ضرور دوں گا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو دل سے کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ آپ کے معافی مانگ لینے سے میری مما لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ ہمایوں افریدی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ کمال افریدی اور الماس افریدی کے چہرے بجھ سے گئے۔ میں ہومی کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کو کبھی اپنی ساس اور ماں کا درجہ نہیں دے پاؤں گی۔ میرے لیے بھی آپ محض میرے سسر کی وائف رہیں گی، اور رہی میری ماں تو وہ اسی دن مر گئی تھی جب اس نے ایک معمولی سی بات کا ایشو بنا کر میرے بابا کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو تو اپنی 5 سالہ بیٹی کا بھی خیال نہیں آیا جسے اس وقت آپ کی محبت کی اشد ضرورت تھی۔ مما، آئی ایم سوری۔ آپ اتنی مادہ پرست ہے کہ ہم جیسے محبت کے پجاریوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں مل سکے گی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ آنکھوں میں اشک لیے کمال افریدی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زہرا، تم نے آج میرا مان رکھ لیا، تم واقعی میری شریک حیات ہو۔ آج تم نے جس طرح میرا درد بانٹا ہے اس پہ مجھے تم پر ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آج تمام انتہاؤں سے گزر جاؤں۔ اسے کندھے سے تھام کر وہ محبت سے گندے لہجے میں بولا۔ ایک منٹ۔ زین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے مزید پیش قدمی سے روکا۔ آپ انتہاؤں سے ضرور گزر جائیے، مگر پہلے مجھے اس کمرے سے گزر جانے دیں، یہ میرے حق میں عین بہتر ہوگا۔ زین نے ہاتھ جوڑ کر کچھ ایسے لہجے میں التجا کی کہ وہ دونوں اپنی بے ساختہ ہنسی پہ قابو نہ پا سکے اور بوکے میں سے گلاب نکال کر زین کی طرف اچھال دیے۔ جواباً زین نے انہی گلابوں کو اٹھا کر ان دونوں کے اوپر پتی پتی کر کے برسا۔ اسے کہتے ہیں دو سچی محبت کرنے والوں پہ پھولوں کی برسات اور اس بیک گراؤنڈ میں ہو جائے ایک عدد خوبصورت سا گیت۔ زین باقاعدہ کمپیئرنگ پر اتر آیا۔ جی ہاں، گیت تو ہم فرمائیں گے بہت خوبصورت اور رومانٹک سا، مگر مسئلہ پھر وہی ہے، ہم اس گیت کو آپ کی موجودگی میں ہرگز نہیں فلما سکتے، اس لیے اگر آپ تشریف لے جائیں تو عین نوازش ہوگی۔ ہمایوں نے ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو زین رونی صورت بنائے کمرے سے نکل گیا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان دونوں کے چہروں کو روشن کر گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔